تو جی بریک کے بعد خوش آمدید گیسٹ اور میں ہماری یہ کوشش کہ آپ لوگوں کو اویئر کریں ان چیزوں سے جس سے آپ نبرد آزما ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ آپ کو کسی چیز سے سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ ہم ہر وقت اپنے موبائلس کے اندر ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں فیس بک, انسٹاگرام اور سوشل میڈیا ایپس کے ساتھ. ایون واٹس ایپ جو ہے وہ ہماری اب زندگیوں کا حصہ ہے کہ ہم اپنے سوشل کانٹیکٹس کو بھی اسی کے ساتھ مینٹین کیے ہوئے ہیں. اس سب کے ساتھ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بے دھیانی میں ہم کر گزرتے ہیں اور بعد میں قوانین کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے, اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہمیں سوشل میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ سوشل میڈیا پر کامنٹس میں کوئی ایسی ڈسکشن کرتا ہے تو اس ڈسکشن پہ کیا قوانین اس پر لاگو ہوتے ہیں, اور وہ خواتین یا وہ مرد جو کسی شخص سے بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو سوشل میڈیا پر, فیس بک پر, انسٹاگرام, ڈی ایمز آتے ہیں, ڈائریکٹ میسیجز آتے ہیں, ان باکس آتے ہیں, آپ کو کوئی تھریٹنگ کال آتی ہے, تو قوانین اس پر کیا کہتے ہیں, ادارے اس پر کیا ایکشن لے سکتے ہیں. اور ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کامنلی کہ آپ کے سوشل میڈیا پیجز جو ہیں, فیس بک ہے, انسٹاگرام یا ٹویٹر ہے, اس کو اچانک بلاک کر دیا جاتا ہے یا وہ پیج ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے اور کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے تاکہ آپ اپنے پیجز کو سیو کر سکیں. یہ ٹاپک ہے آج ہمارے پاس, یہی سوالات جو میں نے آپ سے کبھی ڈسکس کیے, ان کا جوابات لینے کے لیے جس گیسٹ کو ہم نے انوائٹ کیا پہلے ان کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں اور پھر انہی سے یہ سوالات جانتے ہیں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ ہیں, سائبر لا ایکسپرٹ ہیں, حماد سرور صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم ہے. ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ بن گیا ہے کہ یہ ایپس ایسی ہیں کہ ہم ڈیلی لائف میں اتنی زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ شاید اتنا کنیکٹ تو ہم ریئل لائف میں بھی لوگوں سے نہیں ہو پاتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہم سنتے ہیں کہ پرابلمس بھی آتی ہیں, لیکن ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لاز جو ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں, سائبر لاز واقعی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ ہم آپ سے پوچھیں گے, اور کون کون سے لاز ہیں, سوشل لاز کون سے ہیں جب ہم فیس بک, انسٹاگرام یا ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں بتائیں. دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر جو لیٹسٹ اس کے اوپر لا آیا ہے وہ 2016 کے اندر آیا ہے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. ٹھیک ہے. اس لا نے بیسیکلی گورن کرنا شروع کیا ہے سائبر لاز کو. جتنا آپ کے سوشل میڈیا یا آپ کی الیکٹرانک ڈیوائسز کے تھرو جو بھی آپ کرائمز کمٹ کر سکتے ہیں یوزنگ انٹرنیٹ, وہ اس ایکٹ کے اندر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہماری وہ تمام سوشل ایپس, فیس بک بھی آتی ہے, انسٹاگرام بھی آتی ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ لا تو بن گیا, اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان قوانین کی موجودگی بس ایک پارٹ آف ڈاکومنٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ خواتین اسپیشلی یا مرد حضرات بھی ان باکس میں کچھ ایسے میسیجز لے رہے ہوتے ہیں, یا لوگ ان کو, اب میسیج پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے, کوئی بھی ان نون پرسن آ کے آپ کو میسیج کرتا ہے, تھریٹ کرتا ہے, بلیک میل کرتا ہے, یا جس طرح کوئی ایک ہیراسمنٹ ہوتی ہے, اس پر کیا کیا جا سکتا ہے اور قوانین اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس کے اندر دو اسپیکٹس ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ لوگوں کے اندر یہ آگاہی کریٹ کرنا کہ جناب اس طرح کے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس لا کے اندر ایک ریمیڈی ہے, یہ ویل کر سکتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. اس میں لاسٹ ایئر FIA کی جو رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق پچھلے 3 سال کے اندر 83% انکریز ہوا ہے سائبر کرائمز کے اندر پاکستان میں. یوز جو بڑھا ہے, اور اس میں ایک وجہ اس کی یہ بالکل تھی کہ جناب سائبر کرائمز ود دی پیسج آف ٹائم, خاص طور پہ کووڈ کے پیریڈ میں بہت زیادہ انکریز کیے کیونکہ دنیا شفٹ کر رہی ہے ساری انٹرنیٹ کی طرف. مگر اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ لگ رہا ہے کہ جناب ہم کیا ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں, کیا ہم رائٹ اویل کر سکتے ہیں. اچھا, جیسے کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ 83% جو ہے زیادہ چیزیں ہوئی ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ سائبر لاز تو ہیں, لیکن کرائم کون کون سے ہیں یہاں پہ بات کرنا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو, جیسے کہ احمد نے بھی ابھی بات کی کہ ہراس کیا جاتا ہے ان باکس میں. اس کے علاوہ بہت سی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ لوگ مذاق میں بھی کر دیتے ہیں, کوئی ہیٹ اسپیچ ہو رہی ہے, کوئی کمنٹنگ ایسی ہو رہی ہے. تو کرائمز بیسیکلی کون کون سے ہیں, وہ ایک ہمیں اوور ویو مل جائے تو اس کا آئیڈیا ہو جائے. سائبر کرائمز کے اندر جی سب سے پہلے تو آ جاتی ہے آپ کی سائبر اسٹاکنگ, جو کہ سائبر اسٹاکنگ یہ ایک امبریلا ٹرم ہے. اس کے اندر آ جاتی ہے آپ کی ہراسمنٹ. آپ کسی کو اگر کسی بندے کو آپ بلیک میل کر رہے ہیں آن لائن. اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتی ہے سائبر ہراسمنٹ آ جاتی ہے. سائبر ہراسمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کی ہے پاکستان کے اندر, خواتین کے لیے پرٹیکولرلی. اس کے علاوہ ہمارے فائنینشیل فراڈز آ جاتے ہیں. فائنینشیل فراڈ جو ہے وہ اسپوفنگ وغیرہ, فشنگ اٹیکس, اس طرح کی کافی ساری چیزیں. اور پھر سائبر ٹیررزم. سائبر ٹیررزم جو ہے یہ کافی زیادہ ہے. ٹیررسٹ کی ریکروٹمنٹ کرنا, اس کے علاوہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو کنڈکٹ کرنا آن لائن پلیٹ فارمز کے تھرو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اپنے فیس بک پیجز پہ ہیٹ اسپیچ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں.
ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ کامنٹس میں آتے ہیں کسی فرقہ واریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی شدت پسندی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا قانون اس پر کیا اپنی رائے رکھتا ہے, اور کیا یہ ایسا آفینس ہے جس پر آپ مقدمہ درج کروا سکتے ہیں, یا قوانین میں اس کی کیا سزائیں تجویز ہیں؟ بالکل, ہیٹ اسپیچ کرنا, کوئی بھی ایسی بات کسی گروپ کے حوالے سے اگر آپ کوئی ایسی کریں جو کہ نفرت انگیز ہو, نفرت پھیلائے سوسائٹی کے اندر, دیٹ از ان لافل, اور یہ 2016 کے ایکٹ کے اندر یہ بھی انکلوڈیڈ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی بات کر رہے ہیں, کوئی ایسی پوسٹ ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے سیکٹیرینزم پھیل رہا ہے دو فرقوں کے درمیان, اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سر سزائیں ویری کرتی ہیں اسٹارٹنگ فرام 3 years up to 7 years, اور اس کے علاوہ فائن بھی ہو سکتا ہے. اور کیا ایسا ہوا ہے, کسی کو فائن ہوا ہے, سزا ہوئی ہے؟ بالکل سر, آن لائن جو ہے ہماری جو FIA ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتی ہے, فائن بھی ہوتا ہے اس کے اوپر, سزائیں بھی ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو تو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا نا کہ اس چیز کی ہوتی ہے. چلو اویئرنیس کریٹ ہو گئی ہے, لیکن جیسے کہ احمد نے ایک آپ کو سینیریو بتایا, اب آپ نے یہاں پہ بات کی تھی سائبر اسٹاکنگ کی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کو اسٹاک بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کو بار بار فرینڈ ریکویسٹ بھی بھیج رہے ہوتے ہیں, پھر ایک اکاؤنٹ دوسرا فیک بنایا. تو کیا یہ چیز کے ایک سے زیادہ بار یا بہت بار آپ کو انوائے کر کے فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا یا آپ کو بہت زیادہ اسٹاک کرنا, کیا یہ بھی کرائم میں آتا ہے؟ بالکل, ایک کرائم کے اندر آتا ہے. ہراسمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے بیسیکلی وہ یہ کہ آپ کسی کو ان وانٹیڈ کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر ایک بندہ کو ریپیٹڈلی کلیئرلی یہ بتا رہا ہے کہ جناب ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو یو, وہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا, اور آپ ریپیٹڈلی اس کو کر رہے ہیں, یہ ہراسمنٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بندے کو واچ کر رہے ہیں, کسی کو اسپائی کر رہے ہیں آن لائن پلیٹ فارمس کے تھرو, جس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی فیئر آ جاتا ہے یا وہ ڈسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے, ایون دیٹ از ان لافل. حماد صاحب, ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سم ٹائم ہمیں دیکھتے ہیں کہ کسی ایک شخص سے ایک میسج آیا, اور وہ میسج ہیٹ اسپیچ ہو سکتا ہے, تھریٹ کال ہو سکتی ہے, کوئی بلیک میلنگ, لیکن جس شخص نے کیا وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے, میرا تو اکاؤنٹ ہی ہیک ہو گیا تھا, تو کسی اور نے یوز کیا تھا. ایک کامن بہانہ موجود ہوتا ہے. اب اس صورتحال میں لا کیسے تشریح کرتا ہے اس کی؟ سر اس کے تو یہ کہ آپ کمپلینٹ فائل کریں گے, اور یہ وہ اپنے ڈیفینس میں جا کے انویسٹیگیشن کے اندر ڈیورنگ دا ٹرائل وہ پروف کر دے کہ جناب میری جو اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا. ظاہر سی بات ہے اس کا فورینزک اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے ساری, پتہ لگ جاتا ہے اس کے اندر کہ اس کا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا یا وہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن یہاں پہ یہی چیز کہ ایک تو وہ انسان ہے جس نے ہیٹ اسپیچ کی ہے, اب بہت سے دوسرے فالوورز ہوتے ہیں جو بس ری ٹویٹ کر دیتے ہیں یا اس کے کانٹینٹ کو شیئر کر دیتے ہیں. کیا وہ اس کے کرائم میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, یا وہ بھی اتنے ہی زیادہ انوالو ہیں اس چیز میں, اس کرائم میں, یا صرف وہی انسان رہے گا؟ ایگزیکٹلی, اس میں جب بھی آپ کسی پوسٹ کو, کسی بھی چیز کو آپ ری ٹویٹ کر رہے ہیں یا اس کو ری شیئر کر رہے ہیں آپ اس کو, تو ایک وہ نیا آفینس کانسٹیٹیوٹ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو انڈورس کر لیا ہے. انلیس اینڈ انٹل آپ اس کے ساتھ ابھی کیپشن لگائیں کہ جناب یہ چیز غلط ہو رہی ہے, یا اس کو یعنی یہ آپ لگا کیپشن دے دیں, یعنی اس چیز کو آپ اگری نہ کریں, اس کے ساتھ اگری نہ کر رہے ہو, پھر کچھ صورتحال میں آپ ایک چیز آپ نے لائک کا بٹن ایک ہوتا ہے, وہ لائک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لائک ہی کر رہے ہیں, اس میں تو ایموشنز بھی بہت سے آ گئے, وہ بھی اس کا مطلب آپ کو انوالو کرتا ہے اس پوسٹ کے ساتھ. وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو میگنیٹیوڈ آف دا پوسٹ ہے وہ کتنا زیادہ ہے. آف کورس ہر چیز کو لائک کرنے سے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں پرٹیکولرلی, بٹ ان سم سینیریوز یس اٹ کین ہیپن. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ایسی پوسٹ دیکھتے ہیں جس میں کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, اور اس کو آپ نے لائک کیا یا اس پہ آپ نے اس طرح کے ایموجیز آپ نے بنائے ہیں, تو آف کورس وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہوئے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ شیئر کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, کمنٹ کر دیں, اور اس میں اپنی گالیاں بڑھاس دے کے نکل جاتے ہیں. سو لیکن آپ اس میں قانونی دائرے میں آ سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی تو ایک مائنڈ میں میری چیز آئی ہے, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ اسپیسیفک ورڈز ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیررزم کے حوالے سے کچھ آن لائن ایکٹیویٹیز یا کچھ ایسا سائبر لا موجود ہے جو کہ ان ورڈز کو بین کیا ہوا ہے کہ آپ یہ آن لائن استعمال نہیں کر سکتے. پرٹیکولرلی اس کے اندر ایکٹ کے اندر تو ایسی چیزیں نہیں ہیں, مگر اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کمپنیز جو ہیں, ایک تو ہمارے پاس ڈومیسٹک لا جو پاکستان کے قوانین ہیں, اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں لائک ٹویٹر اور فیس بک, ان کے انٹرنل قوانین بھی ہوتے ہیں. تو یہ خود بھی ہیٹ اسپیچ کو, سیکٹیرینزم, obscene ایکٹیویٹیز کو یہ روکتے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ سائبر لاز میں اسپیشلی پاکستان میں فیس بک اور ان پلیٹ فارمس کو بھی دیکھتے رہے ہیں کسی کیپیسٹی میں ان کے حوالے سے بھی آپ سے جانتا ہوں, لیکن میں ایک چیز یہاں سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, جیسے آپ نے سائبر اسٹاکنگ کی بات کی, ہراسمنٹ کی بات کی, اگر کسی نے اس کو رپورٹ کرنا ہو تو کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں اس کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس کو پی ٹی اے کو رپورٹ کریں. پی ٹی اے کو آپ رپورٹ کریں. پی ٹی اے جو ہے وہ فیس بک کو یا ٹویٹر کو ان سے کانٹیکٹ کرے گی اور انہیں کہیں گے کہ جناب اس پوسٹ کو, اس چیز کو ریموو کریں. آپ ڈائریکٹلی اس پوسٹ کو رپورٹ کر سکتے ہیں ٹو دا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایز ویل. آپ ان کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں, وہ اس پوسٹ کو ریموو کر دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو اکیوزڈ ہے, جو پرپیٹریٹر ہے, اس کو کوئی سزا ہو,
फिर आपको FIA के पास जाना है। फिर FIA के पास फिर आपको FIA और जो हमारी कॉमन पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती? नहीं, पुलिस नहीं है जी, FIA इसकी प्रॉपर एजेंसी है। अच्छा, एक चीज़ और, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट करना यानी फेसबुक को रिपोर्ट करना, ये तो शायद सबको पता ही है कि आपने पोस्ट रिपोर्ट कर दी, लेकिन PTA को कैसे रिपोर्ट किया जाता है? PTA को सर ऑनलाइन, PTA को ऑनलाइन है प्लेटफॉर्म जी, उसके थ्रू करते हैं, ईमेल करते हैं उसमें? हाँ जी, उसके अंदर आप उनका ऑनलाइन उनका फॉर्म होता है, आप उसको फिल करें, उसके पर एक्शन। अच्छा, जैसे कि हम डिफरेंट लॉज की और डिफरेंट सिनेरियोज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मली एक चीज़ देखने में आती है कि बहुत से अकाउंट्स हैक हो जाते हैं और टाइम इतना शॉर्ट होता है कि उसको रिकवर करने तक ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, आपकी पिक्चर्स लीक हो जाती हैं। तो ये चीज़ होता है कि हैकिंग में टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, उसको रिकवर करना बहुत कम है। ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जो कि इसको जल्दी रिकवर कर सके, और अगर कोई हैक कर लेता है तो वो क्राइम कैसे इन्वॉल्व होता है, उसकी सज़ा क्या होती है? इस पे दो चीज़ें हैं। अगर तो आपका अकाउंट हैक होने लगा है, अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है लेट्स से फेसबुक के अंदर, तो फेसबुक की पॉलिसी है, फेसबुक आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देती है। फिर आपने अकाउंट को दोबारा वेरीफाई करवाएंगे और फिर आपका अकाउंट जो है वो दोबारा खुलता है, डीएक्टिवेट हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका अकाउंट हैक हुआ है, ऑफ कोर्स आप उसको रिपोर्ट करें, आप फेसबुक को रिपोर्ट करें। ठीक है। या आप जब आप अकाउंट अपना वापस आता है तो आप उस वक्त कोई पोस्ट वगैरह ऐसी शेयर करें और फिर आप लोगों को बताएं कि जी आपका अकाउंट हैक हुआ था। अगर किसी को मैसेजेस गए हैं या कोई ऐसी पोस्ट गई है तो वो आपकी तरफ से नहीं थी, ये आपकी एक डिफेंस, और ये भी आपका लीगल डिफेंस होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, फेसबुक हमारे पेजेस क्यों ब्लॉक करता है, हमारे अकाउंट्स क्यों डिलीट करता है, हमारे जो शैडो बैन हो जाते हैं, लोगों के बड़े फॉलोअर्स होते हैं, उनके ऊपर सारी जिंदगी उधर पड़ी है, वो ब्लॉक क्यों होता है? फेसबुक जो आपके अकाउंट ब्लॉक करता है या सस्पेंड करता है, सस्पेंशन तो टेम्परेरी, ये ब्लॉक जो है वो परमानेंट होता है। अच्छा। सस्पेंड आपके फेसबुक आपके इसलिए करेगा, एक तो अगर फेसबुक को ये लगे कि आपके अकाउंट में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रही है, जिस तरह हमने बात की, कोई आपका अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है, फेसबुक आपका अकाउंट जो है उसको सस्पेंड कर देता है फॉर द टाइम, अनलेस एंड अनटिल आप वेरीफाई करें वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि फेसबुक जो आपकी अकाउंट को परमानेंट ब्लॉक करता है, अगर आप रिपीटेडली फेसबुक की जो गाइडलाइंस हैं और उनके जो लॉज हैं, उनके जो रूल्स हैं, अगर आप उनको वायलेट कर रहे हैं, अगर आप रिपीटेडली ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द फेसबुक्स गाइडलाइंस अनलॉफुल है, तो वो आपको वार्निंग्स जारी करते हैं। ऑल ऑफ सडन नहीं करते, ऑल ऑफ सडन भी कर सकते हैं। अच्छा। उनकी पॉलिसी में ये है कि वो कर सकते हैं, मगर कई दफ़ा वो आपको वार्निंग जारी करते हैं और उसके बाद फिर वो आपका अकाउंट से ही मुंसलिक सवाल कि जो ब्लॉक अकाउंट है वो वापस आ सकते हैं, उसमें आप फेसबुक को अपील करें। अच्छा। होता है उनका इंटरनल उनके रूल्स हैं, अगर आपको लगता है कि आप का अकाउंट जो है वो गलत ब्लॉक हो गया, आप उनको अपील करें, वो फिर ठीक हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ही बात जैसे कि ब्लॉक जब हो जाता है, जैसे आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप फॉलो नहीं करते तो होता है, कुछ जगहों पे कॉपीराइट का भी इशू आ रहा होता है, आप किसी का कंटेंट जो है आपको नहीं पता, इवन के एक सॉन्ग भी है आप लगा देते हैं तो आपका थोड़ी देर के लिए शैडो बैन हो जाता है। ये चीज़ कितनी ज़्यादा वो है, क्योंकि आज के कंटेंट क्रिएटर हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि वो कुछ सॉन्ग्स लगा देते हैं। डिजिटल राइट्स और कॉपी राइट्स के जो बात की जाए वो कितनी अहम है? उसके अंदर एक तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी अपनी इंटरनल पॉलिसी है। जैसे से कि आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि जनाब कि आपका ओरिजिनल कंटेंट है या नहीं है, और अगर आप किसी के कॉपीराइट को ब्रीच कर रहे हैं, किसी और का कंटेंट उसकी ऑथराइजेशन के बगैर आप शेयर कर रहे हैं, तो वो बंदा जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकता है कि जनाब इस कंटेंट को रिमूव किया जाए, वो कर भी देते हैं। और इसके अलावा ये है कि आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं क्योंकि उसने आपकी कॉपीराइट्स को ब्रीच किया। ठीक है, तो इसकी सजा भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। हमाद सरवर इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, आज अब हमारे गेस्ट बने। जितनी इन्फॉर्मेशन आपने इस कम वक्त में दी है वो बहुत ज़्यादा बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद है कि नाज़रीन को भी पसंद आई होगी, और अवेयरनेस के हवाले से ही हमारा मकसद होता है कि ये चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। वो चीज़ें जो आप बेध्यानी में करते हैं उन पर आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि कभी ना कभी आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हमें एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। हमाद सरवर साहब, आपके अमल का शुक्रिया, आपको शुक्रिया बोलने। हमारे साथ ब्रेक के बाद डर्माटोलॉजिस्ट होंगे, उनसे हम जानेंगे कि ये जो फुल बहरी है हमारे फेस या हमारे मार्क्स जो आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, ये क्यों आते हैं और इनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद।